بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت اور 9 ذی الحجہ کے دن کی فضیلت۔ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن، یہ عرفہ کا دن دین اسلام کی تکمیل کا دن ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن مجید میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو یوم عید بنا لیتے۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی نے جواب دیا کہ یہ سورۃ مائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا ہے۔ یہ آیت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں کہ جب یہ آیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس وقت آپ عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے، اور یوم عرفہ حاجیوں اور غیر حاجیوں کی معافی کا دن ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے، فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پراگندہ حالت میں آئے ہیں، جو میری رحمت اور جنت کے امیدوار ہیں۔ پس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا۔ میرے بندو لوٹ جاؤ، تم بخشے بخشائے ہو، ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش فرمائی ہے۔ یہ یوم عرفہ کے دن کی فضیلت ہے۔ باقی یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت دیکھیں۔ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت حدیث مبارکہ میں غیر معمولی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ یوم عرفہ کے روزے رکھنے کی صورت میں گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہ بخش دیں گے۔ یوم عرفہ کو یعنی 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کیوں کہتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں حضرات، فقہا نے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہنے کی 3 وجوہات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذی الحجہ کی رات خواب نظر آیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو ان کو اس خواب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے یا نہ ہونے میں کچھ تردد ہوا۔ پھر 9 ذی الحجہ کو دوبارہ یہی خواب نظر آیا تو ان کو یقین ہو گیا یہ خواب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معرفت اور یقین 9 ذی الحجہ کو حاصل ہوا تھا، اسی وجہ سے اس 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ بیان کی کہ 9 ذی الحجہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مناسک حج سکھلائے تھے۔ مناسک حج کی معرفت کی مناسبت سے اس 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، تیسری وجہ کہ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہنے والے حضرات چونکہ میدان عرفات میں وقوف کے لیے جاتے ہیں، وہاں ٹھہرتے ہیں، وقوف عرفہ کرتے ہیں، تو اس مناسبت سے بھی 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ یوم عرفہ یہ عرفات کا دن ہے، یہاں حج کا عرفات کے میدان میں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے اور حاجی دعائیں مانگتے ہیں، اور حاجی جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی گھنٹے تک میدان عرفات میں کھڑے ہو کر
اپنے لیے بھی دعائیں مانگی، اپنی امت کے لیے بھی دعائیں مانگی، اور یہاں آپ نے ایک لمبا چوڑا خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی تقویت نہیں، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی تقویت نہیں۔ اگر کسی کو کسی پر امتیاز ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے، یعنی تقوی کی وجہ سے ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہ قوم کی وجہ سے نہ لسانیت کی وجہ سے، ان سب کو ختم کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔